بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا کی یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ اقتدار، دولت اور شہرت سب دھوکے کی مانند ہے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے میں ہے، نہ کہ دنیا کے جھگڑوں میں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کریں، کیونکہ جو فیصلہ نفس کے لیے ہوتا ہے وہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امت مسلمہ میں اتحاد اور بھائی چارے کو قائم فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال میں امت کے حالات کیسے بدلنے لگے تھے، اور شام کی سرزمین پر حالات نے کس طرح نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نئے موڑ پر جس نے تاریخ اسلام کا دھارا ہی بدل دیا۔ اس رات مدینہ کی فضا میں خاموشی تھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے بھی بند تھے، اور خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ تنہائی میں بیٹھے امت کے زخموں پر غور کر رہے تھے۔ ان کے سامنے چند خطوط رکھے تھے، ان میں سے زیادہ تر شام سے آئے ہوئے تھے، جن پر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا نام درج تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر فکر کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ ان کی نگاہوں میں درد تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب فتنوں کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ شام کی طرف سے خبریں آ رہی تھی کہ لشکر تیار ہو رہا ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، سپاہی زرے پہن رہے تھے، نیزے تراشے جا رہے تھے، اور بنو امیہ کے خیموں میں جنگ کی سرگوشیاں بڑھ رہی تھیں۔ یہ وہ لشکر تھا جو صفین کے میدان میں اسلام کے دو عظیم گروہوں کو آمنے سامنے لے آنے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ امت پہلے ہی زخموں سے چور ہے۔ ابھی جنگ جمل کے آثار ختم نہیں ہوئے کہ اب نیا طوفان اٹھنے لگا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ امن سے طے ہو جائے، کیونکہ تلوار جب نکلتی ہے تو دلوں کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوفہ میں علی رضی اللہ عنہ کا دربار سادہ مگر پرعزم تھا۔ وہاں نہ سنہری کرسیاں تھیں، نہ گارڈوں کے درستے، بس ایک چٹائی، ایک پانی کا مشکیزہ اور امت کی بھلائی کا درد۔ علی رضی اللہ عنہ نے قاصد کو بلایا اور فرمایا، جا شام جا کر معاویہ کو کہہ دے کہ علی رضی اللہ عنہ جنگ نہیں چاہتے، آؤ ہم مل بیٹھ کر امت کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ قاصد نکلا، گھوڑے پر سوار، سر پر سفید پگڑی، ہاتھ میں علی رضی اللہ عنہ کا پیغام۔ وہ راستوں سے گزرتا ہوا ریگستانوں اور وادیوں کو عبور کرتا ہوا شام کے دارالحکومت میں داخل ہوا۔ مگر وہاں کا منظر مختلف تھا۔ بازاروں میں جنگی نعرے تھے اور دربار میں سیاسی گفتگو۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گرد مشیروں کا ہجوم تھا۔ وہ سب ایک ہی بات کر رہے تھے، قصاص عثمان رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ کا پیغام وہاں پہنچا تو کچھ چہروں پر خاموشی چھا گئی، مگر اکثریت نے اسے کمزوری سمجھا۔ کسی نے کہا، اگر علی رضی اللہ عنہ امن چاہتے ہیں تو انہیں خلافت چھوڑ دینی چاہیے۔ کسی نے کہا، ہم بغیر انصاف کے صلح نہیں کریں گے۔ جب یہ خبریں کوفہ پہنچی تو علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر دکھ کی گہری لکیریں بن گئیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، یہ وہی امت ہے جس کے لیے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو رو رو کر دعائیں کی تھیں۔ آج یہ آپس میں بٹ گئی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حالات جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی سیاست کو عبادت کا درجہ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا، لوگوں کو فتنوں سے بچاؤ، مسجدوں میں ذکر الہی جاری رکھو، اور کسی کے خلاف نفرت نہ پھیلاؤ۔ یہ وہ سیاسی حکمت تھی جو صدیوں بعد بھی رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی سیاست تلوار سے نہیں، زبان سے تھی۔ ان کے نزدیک طاقت کا مطلب دوسروں کو جھکانا نہیں، بلکہ سچائی پر ڈٹے رہنا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ امت میرا نہیں بلکہ حق کا پیروکار بنے۔ ادھر شام میں صفیں بن رہی تھیں، لشکر کے جھنڈے لہرا رہے تھے، میدان تیار تھا، مگر علی رضی اللہ عنہ اب بھی امن کے خواہاں تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں ہر اس دروازے کو بند کرنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے خون تک جاتا ہے۔ اگر صلح ممکن ہوئی تو میں جان قربان کر دوں گا،
مگر امت کو بچا لوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علی رضی اللہ عنہ کا صبر، سیاست اور بصیرت سب ایک نقطے پر جمع ہو گئے۔ ایک طرف سیاسی چالیں تھی تو دوسری طرف نبوی سنت کی روشنی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، مجھے جنگ نہیں امن پسند ہے۔ اگر میری امت مجھ سے اختلاف کرے تب بھی میں ان سے محبت کرتا رہوں گا۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیاست تھی، صبر، عدل اور حکمت کا حسین امتزاج۔ وہ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ ان کے اقوال کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے جب حق اتنا روشن تھا جتنا سورج کی کرنیں۔ یوں سفیانی لشکر کی تیاری اور علی رضی اللہ عنہ کی سیاسی حکمت ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ ایک طرف دنیاوی طاقت کا غرور، دوسری طرف روحانی بصیرت کا نور۔ مگر تاریخ نے لکھ دیا کہ علی رضی اللہ عنہ ہارے نہیں، جیت گئے ہیں، کیونکہ سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے تفصیل سے دیکھیں گے جنگ صفین کی تیاری اور دونوں لشکروں کی روانگی کو۔ ہم صفین کے میدان کی ابتدا، دونوں فریقین کی حرکتیں اور وہ واقعات جنہوں نے جنگ کو نئی شکل دی تفصیل سے بیان کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق کی یہ کہانی آگے بڑھتی رہیں تو حق آواز اردو کو سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔